اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان وعجزوا من ظفری منہ من ضیع من ظفر بہ منہم۔ ناتوان ترین لوگ۔ امام علیہ علیہ السلام نے اس حکمت برے کلام میں دوستوں کی اہمیت اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عاجز انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے قاصر۔ دوستوں کی ضرورت دوست انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ نہ صرف مشکلات کے وقت مددگار ہوتے ہیں بلکہ زندگی میں خوشی اور تجربات کے تبادلے کا ذریعہ بھی ہے۔ دوست بنانا آسان ہے۔ دوست بنانا نہ دولت کے حصول کی طرح مشکل ہے نہ ہی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی طرح پیچیدہ۔ یہ اخلاقی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ذریعے ممکن ہے جو ہر انسان کی دسترس میں ہے۔ دوستی برقرار رکھنا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عاجز وہ ہے جو بنائے ہوئے دوستوں کو کھو دے۔ دوست کھونا زیادہ تکلیف دہ ہے، دوستوں کو برقرار رکھنا ان کو حاصل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بے اعتنائی، بدسلوکی کی وجہ سے دوستوں کو کھو دینا انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ دوستوں کی اہمیت، دوست زندگی کے لیے زینت اور روحانی سرمایہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور انسان کی زینت اس کے اچھے دوست ہیں۔ دوزخی اپنی بدبختی کے وقت فریاد کرتے ہیں، آج نہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی قریبی دوست۔ سورہ شورى آیت نمبر 100 سے 101۔ رسول خدا نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے مال سے خوش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کو اپنے اخلاق سے راضی کرو۔ امام علی نے فرمایا، جس کا کوئی دوست نہیں اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں۔ نتیجہ، دوستی کا رشتہ انسان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اسے بنانا، اسے سنبھالنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ خوش اخلاقی، نرم رویہ اور دوسروں کا احترام ہی اچھے دوستوں کے حصول ان کے دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ خوش اخلاقی، نرم رویہ اور دوسروں کا احترام ہی اچھے دوستوں کے حصول اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کا یہ درس ہمیں دوستوں کی قدر کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اذا وصلت الیکم اطراف النعمہ فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر۔ نعمتوں کے تسلسل کا راستہ۔ حضرت علی علیہ السلام اس حکمت برے قول میں نعمتوں کے شکر اور کفران کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب نعمتوں کے ابتدائی آثار تم تک پہنچیں تو ان کا تسلسل شکر گزاری کی کمی سے ختم نہ کرو۔ نعمتوں کے تسلسل کا اصول۔ نعمتیں تدریجی طور پر آتی ہیں۔ نعمتیں عمومی طور پر اچانک نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ شکر گزاری نعمتوں کے استقبال کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ نعمتوں کا زوال، نعمتیں جسے آہستہ آتی ہیں ویسے ہی آہستہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ شکر گزاری ان کے زوال کو روک سکتی ہے اور انہیں برقرار رکھ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ نعمتوں کا زوال اور قوم سبا کی مثال۔ قرآن مجید نے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ نے انہیں زرخیز زمین، خوبصورت باغات، نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کی ناشکری کے نتیجے میں ان کا عظیم الشان بند ٹوٹ گیا، ان کی زمین ویران ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 17۔ شکر گزاری کی حقیقت۔ شکر کے مراحل۔ شکر کے 3 اہم مرحلے ہیں: قلبی شکر، زبانی شکر، عملی شکر۔ قلبی شکر، دل سے اللہ کی نعمتوں پر راضی رہنا۔ زبانی شکر، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ عملی شکر، اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال اور ان کا مقصد پورا کرنا۔ عملی شکر، عقل کا درست استعمال، آزادی کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنا، جسمانی اعضاء، مال و دولت، دیگر نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ شکر گزاری کی اہمیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتی ان کی نعمتیں وبال میں بدل جاتی ہیں اور جو مصیبتوں پر صبر کرتی ہیں ان کے لیے مصیبتیں نعمت بن جاتی ہیں۔ ناشکری کا انجام۔ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ ناشکری اللہ کی حکمت اور عدل کے خلاف ہے۔ اپنوں کی بے مہری کے نتائج۔ امام علی علیہ السلام نے اس قول میں ان افراد کو تسلی دی جنہیں ان کے قریبی رشتہ داروں کی بے رخی اور بے اعتنائی کا سامنا ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے قریبوں کی بے توجہی کا شکار ہو اس کے لیے دور والے لوگ مدد اور حمایت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمت اور رحمت۔ قریبوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کی مدد حمایت حاصل ہو تاکہ وہ زندگی کی مشکلات کا بہتر سامنا کر سکیں۔ قریبوں کی بے مہری۔ اگر قریبی افراد اپنے فرائض ادا نہ کریں اور رشتہ داری کے حقوق سے غفلت برتیں تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے دور والوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا یہ کرم انسان کو تنہائی، نا امیدی سے بچاتا ہے۔ مثال، قریش جو نبی اکرم کے قریبی رشتہ دار تھے، نہ صرف آپ
آپ کی حمایت کے دستبردار ہوئے بلکہ دشمنی پر اتر آئے۔ اس کے باوجود اللہ نے اوس و خزرج جیسی دور کی قبائل کو آپ کا مددگار بنایا جنہوں نے اپنی جان و مال سے دین کی خدمت کی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کی تمہیں امید نہیں اس سے زیادہ پر امید رہو جتنا تمہیں اس چیز کی امید ہے جس کی امید رکھتے ہو۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے شعلے کی تلاش میں روانہ ہوئے لیکن وہاں جا کر انہیں نبوت کی بشارت ملی۔ بے اعتنائی کا نقصان اگر قریبی افراد ایک دوسرے کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو نظر انداز کریں تو وہ صلاحیتیں دور کے لوگ لے جاتے ہیں۔ اس رویے کو آج دماغوں کا فرار کہا جاتا ہے جہاں قوم اپنے ماہرین اور نوجوان کو کھو دیتی ہے۔ اجتماعی نقصان یہ رویہ قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے کیونکہ قوم اپنی بہترین صلاحیتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ تشریح تزیح کرنے والوں کے لیے ایک سرزنش ہے۔ نتیجہ امام علیہ السلام کا یہ قول انسان کو اللہ کی حکمت رحمت کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اگر قریبی افراد بے اعتنائی کریں تو اللہ دیگر ذرائع سے انسان کی مدد کا انتظام کرتا ہے لیکن یہ بھی ایک تنبیہ ہے۔ قوم کو اپنے افراد کی صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے ورنہ یہ صلاحیتیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائیں گی۔ یہ قول ہر دور کے لیے ایک قیمتی نصیحت ہے جو ذاتی اور اجتماعی زندگی دونوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ما کل مفتون یکاتب گرفتار افراد کی سرزنش کیوں؟ امام علیہ السلام اس حکمت آموز کلام میں فرماتے ہیں ہرگز گرفتار اور مصیبت زدہ کو سرزنش نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری کی وجوہات مصیبتیں اور مشکلات مختلف وجوہات کی بنا پر انسان کو گھیر لیتی ہیں اور ان کی بنیاد پر سرزنش کا جوار طے ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کا نتیجہ اگر کوئی شخص اپنی نادانی سستی یا غفلت کے باعث مشکلات میں پڑ جائے تو وہ سرزنش کے لائق ہے۔ یہ مشکلات اس کی غلطیوں کا براہ راست نتیجہ ہوتی ہیں۔ گناہوں کا کفارہ بعض اوقات مصیبتیں اللہ کی طرف سے گناہوں کے کفارے کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور شخص کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ الہی آزمائش مشکلات کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی آتی ہیں تاکہ انسان کو صبر استقامت کی تربیت دی جا سکے۔ یہ آزمائشیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسا کہ لوہا یا سونا آگ میں ڈال کر خالص کیا جاتا ہے۔ بغیر قصور کے مشکلات بعض اوقات انسان بلا اختیار مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے مثلاً قدرتی آفات یا دوسروں کی زیادتی کی وجہ سے۔ ایسے حالات میں سرزنش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفتون کا دوسرا مطلب مفتون کے ایک اور معنی ہے قریب خوردہ۔ امام علیہ السلام کے اس قول کو قریب خوردہ افراد پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ قریب یعنی فریب یعنی اپنی غفلت سے۔ اگر کسی شخص نے اپنی لا علمی یا غفلت سے دھوکہ کھایا ہو تو وہ عموماً معذور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ جان بوجھ کر فریب کھائے تو وہ ملامت کے لائق ہے۔ فریب حالات سے بعض اوقات انسان کو حالات اور خارجی عوامل فریب دیتے ہیں وہ خود اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ایسے افراد پر سرزنش کرنا مناسب نہیں۔ نتیجہ امام علیہ السلام کے اس قول میں ایک اہم نصیحت ہے۔ ہر گرفتاری یا مصیبت کو سرزنش کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ انسان کو حالات کا تجربہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ گرفتاری کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خود اس کا ذمہ دار ہے وہ مقصر ہے تب سرزنش کی گنجائش ہے ورنہ اسے ملامت کرنے کے بجائے تسلی اور مدد دینی چاہیے۔ یہ قول ہمیں انصاف اور حکمت کے ساتھ انسانوں کے حالات کا جائزہ لینے کا درس دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔